ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سفر معراج پر لفظ سبحان اور لفظ اسرا، اس پر اختصار کے ساتھ ابتدائیہ تمہیدی مضمون آپ کے گوشے گزار ہوا، تو انہی دونوں کو اختصار کے ساتھ دہراتے ہوئے ہم اس مضمون کو آگے لے کے چلتے ہوں۔ ارشاد فرمایا سبحان ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اور ظاہری دنیا کے ہر محتاجی سے پاک ہے وہ ذات۔ وہ عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے۔ عیب سے کیسے پاک ہے، کمزوری سے کیسے پاک ہے کہ ایک ہی رات کے تھوڑے سے عرصہ میں جانا اور وہاں سے لمبا سفر طے کر کے واپس آ جانا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں۔ اب آپ یاد کریں اس زمانے کی بات جب ذرائع بھی نہ تھے، تو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے جن لوگوں نے زبان کھولنی تھی، جن لوگوں نے طنز کرنا تھا، جن لوگوں نے اعتراض کرنا تھا، جن لوگوں نے الزامات کی بچھاڑ کرنی تھی، رب ذوالجلال نے محبوب کے بیان سے بھی پہلے خود بیان کر کے بتا دیا، لوگو سفر معراج تمہارے خیال میں، تخیل میں، تصور میں ایک ایسا سفر ہے جو ممکن ہی نہیں، یہ ناممکن تھا تمہارے تصور میں، تمہارے خیال میں، اس لیے کہ تم اتنی جلدی جا نہیں سکتے اور جا کر واپس آ نہیں سکتے۔ تو محبوب کی طرف الزامات کا رخ نہ کرنا، ان پر اعتراض نہ کرنا، ان کو الزام نہ لگانا۔ محبوب خود نہیں گئے، محبوب کو خود خدا لے کر گیا۔ جب یہ بات کہی تو فرمایا کہ جس کے لیے کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اس لیے کہ لانا اور لے جانا اس کے لیے تو ناممکن ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سفر معراج میں حضور علیہ السلام کی طرف اعتراضات کا رخ موڑ کر، آپ بات نوٹ کریں، الزام لگے، اعتراض ہوئے، اللہ کریم نے فرمایا مصطفیٰ پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ سفر معراج تو میں نے کرایا ہے، اعتراض کرنا ہے تو مجھ پہ کریں، میرے حبیب پر اعتراض نہ کریں۔ محبوب کو اپنے دامن کرم میں چھپا لیا۔ محبوب سفر معراج ہوا ہے آپ کو تو آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور انگلی اٹھانے والے وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، گو وہ شرک کرتے تھے مگر مانتے تھے۔ اللہ نے ان کی زبانیں بند کر دی کہ میرے حبیب سے نہ پوچھنا کہ آپ کیسے گئے، خدا سے پوچھنا کہ خدا مصطفیٰ کو لے کیسے گیا۔ اس کو اللہ پاک نے لفظ سبحان کے ٹائٹل سے بیان کیا۔
آگے فرمایا اسرا، یہ بھی بیان کر چکا ہوں، اب اس کی وضاحت سن لیں۔ کسی کے ہاں جانا ہو تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل کو سنتے ہیں تو آپ خود چلے جاتے ہیں اپنی مرضی سے، اس کو کہتے ہیں خود جانا۔ اسے کیا کہتے ہیں، ذرا بول گئے نا تھوڑی سستی ختم ہو، کیا کہتے ہیں؟ آپ جمعے پہ آئے اپنی مرضی سے آئے نا، کسی نے بلایا تو نہیں نا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کسی پروگرام میں اپنی مرضی سے خود جانا۔ آقا معراج پر خود نہیں گئے، یہ نوٹ کریں، خود جانا، حضور خود نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے آپ کو دعوت نامہ جاری کر دیں، فلاں جگہ محفل ہے، شادی ہے، پروگرام ہے، فنکشن ہے، آ جائیے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلایا جانا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں آرام سے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ غوطہ زن ہو کر حضور کی محبت کا سفر معراج سے، محبت میں غوطہ زن نہ ہو تو کیا فائدہ جمعے کا؟ پھر گھر میں بیٹھیں موج کریں، کیا ضرورت ہے؟ گھر ہی نماز پڑھیں، گھر ہی بس اللہ اللہ کر۔ یہاں تو اجتماع اس لیے ہوتا ہے کہ اجتماعیت میں اللہ کریم رحمتوں کا سمندر نازل کرتا۔ تو کسی کے ہاں جانے کا پہلا طریقہ یہ کہ خود جانا۔ کیا طریقہ ہے؟ خود جانا، آپ کی مرضی۔ آقا علیہ السلام خود نہیں گئے، سفر معراج ہوا، آقا علیہ السلام خود نہیں گئے۔ ایک ہوتا ہے دعوت نامہ جاری کریں، آپ کو بلایا جاتا کہ جی آپ تشریف لائیں، محفل میلاد ہے، پروگرام ہے، فنکشن ہے، اس میں آپ آ جائیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلایا جانا۔ قربان جائیے، حضور علیہ السلام بلائے نہیں گئے۔ یہ بات ایک ایک کر کے نوٹ کرتے جائیں، ابھی آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں بلائے گا، تحمل سے۔ خود جانا ایک طریقہ، بلایا جانا دوسرا طریقہ۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نمائندہ بھی بھیجنا ہے، سواری بھی بھیجنی ہے، اور سواری بھیجنے کے بعد دنیا میں یہ تصور کہیں نہیں اپنایا اللہ پاک نے۔ بیان بھی اللہ نے خود کیا، جب بیان کرنے کی باری آئی تو لے جانے کے لیے کون سا نمائندہ بھیجا اللہ نے؟ اونچا بولے نا، جبریل امی اونچا بولے۔ کس کو بھیجا؟ سواری کیا بھیجی؟ دو چیزیں آ گئیں، بھیجنے والا کون تھا؟ اللہ۔ سواری بھیجی براق کی، نمائندہ بھیجا جبریل امی، کل ملائکہ کا امام اسے بھیجا۔ اچھا، تو اب اللہ کے پاس جب گئے تو اللہ تک تو جبریل بھی نہیں پہنچا تھا، تو خبریں کس نے سنانی تھی؟ بھائی ایک طرف خدا وحدہ لا شریک، ایک طرف آمنہ کے لال، تیسرا تو تھا ہی نہیں، تو سنانا کس نے تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا حبیب سفر کرانے والا میں تو سفر سنانے والا بھی میں بنوں گا، میں سناؤں گا مصطفیٰ کیسے گئے۔ اب اللہ پاک نے وہ جو پریس ریلیز جاری کی اس کو سمجھیں۔ یہ جو ایوان صدر میں دو سربراہان مملکت کی، پریزیڈنٹ کی، پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی تو بعد میں ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ جی یہ ہوا۔ قرآن اللہ کی پریس ریلیز خبر جاری کرتا، قرآن نہیں بتایا نا اللہ پاک کی ملاقات کیسے ہوئی، تو اللہ پاک نے خبر جاری کی معراج کی۔ تو میں نے ایک طریقہ بتا دیا، خود جانا ایک طریقہ، دوسرا ہے بلایا جانا۔ اللہ کریم نے جب حضور علیہ السلام کو اپنی بارگاہ کا دیدار کے لیے موقع دیا تو پریس ریلیز کے لیے الفاظ کیا جاری ہوئے؟ خبر یہ آنی تھی کہ جبریل آئے، براق لے کر آئے، آنے والا جبریل، لے جانے والا جبریل، اور سواری کس کی تھی؟ براق کی۔ قربان جائیے، جب پریس ریلیز کے لیے آیات قرآنی نازل ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو خود لے گئی۔ اس میں نہ جبریل کا ذکر نہ ہی
براق کا ذکر۔ اب ذکر کس کا آیا کہ لوگوں یہ نہ دیکھو براق آیا تھا وہ تمہیں سمجھانے کے لیے، نمائندہ آیا تھا تمہیں سمجھانے کے لیے، لیکن بیان کیا کر دیا؟ فرمایا ان کو دیکھو یہ تمہیں نظر آ رہے ہیں مگر لے جانے والا خود خدا تمہارے ساتھ تھا۔ یہ ایسے ہی ہے، اگر کوئی کہے جی کہ یہی پھر ملاقات کر لیتے، سن لیں اللہ ساتھ تھا، یہ تو بیان کر دیا۔ اب جب اللہ ہی ساتھ تھا تو پھر سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، نیچے ملاقات کر لیتے۔ آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ گئے، یہ تو سفر لمبا تھا نا، اس میں اللہ نے اپنا نام لے کر کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو مصطفیٰ کو خود گھر سے لے گئی۔ اللہ اکبر۔ خواب آتے رہتے ہیں مگر اللہ اپنی عظمت کی قسم کھا کے بیان کر رہا ہے لوگوں مصطفیٰ خود نہیں گئے، مصطفیٰ بلائے نہیں گئے، مصطفیٰ لے جائے گئے۔ ان کو گھر سے خود رب ذوالجلال لے کر بھی گیا ہے اور دیدار کرا کے لے کے بھی آیا۔ کسی اور صحابی کا کوئی تذکرہ یا حوالہ یا دلیل یا گواہی کی کوئی شے رہ جاتی ہے؟ بولیے۔ پھر پیچھے یہ کھپ ڈالنے جی کہ حضور معراج پر خواب میں گئے یا ظاہری حالت میں گئے، یہ کوئی وہی بات کر سکتا ہے نا جس کو مطالعہ یا علم قرآن مجید کی آیات کا نہ ہو۔ تو اسی طرح وہاں جب جانے کی ذکر آیا تو بیان خود کیا، یہ بات نوٹ کر۔ معراج ہوا، آقا علیہ السلام کو جبریل لینے آیا، براق لینے آیا، سواری اللہ نے بھیجی مگر اللہ نے نہ براق کا ذکر کیا نہ جبریل کا ذکر کیا۔ بیان کرنے کا وقت آیا، فرمایا حبیب تیری شان کا معراج یہ ہوا، تیرا خدا تجھے لینے کے لیے مکہ بھی آیا اور مصطفیٰ کو لے کر لا مکان پر گیا، خود بیان کیا۔ اب کوئی شک رہ جاتا؟ بولیے۔ اسی طرح اس نے یہ بیان کیا جیسے مکہ سے مدینہ جانا تھا تو آگے مکہ سے نکلتے ہوئے غار ثور تھا، سواری اونٹ کی اور ساتھ ابو بکر، ساتھ کون ہے؟ ابو بکر۔ غار ثور میں گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے حضور ڈر لگ رہا ہے کہیں پکڑے نہ جائیں۔ اب ذرا لفظوں کو غور سے سنیے۔ معراج کی بات آئی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو مصطفیٰ کو خود لے گئی، جو مصطفیٰ کو خود لے گئی۔ اب حضور کے ساتھ کتنے تھے؟ براق 1، جبریل 2 اور رب ذوالجلال کتنے ہو گئے؟ اب ذرا اس سفر کو سنیں۔ مکہ سے مدینہ جانا، غار ثور میں پڑاؤ کیا، صدیق اکبر گھبرائے، آقا ڈر لگ رہا ہے کہیں پکڑے نہ جائیں۔ آقا نے فرمایا، کندھا پکڑ کے فرمایا صدیق گھبراتا کیوں ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مکہ سے مدینہ جانا تو اللہ ساتھ ہو اور مکہ سے لا مقام پہ جانا تو رب ساتھ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات ایک بات آ جاتی ہے اور ایک اینگل سے بھی اللہ پاک نے اس بات کا جواب دیا۔ یہ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری شہرت کے بھی زیادہ قریب، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بولیے نا۔ ہے کوئی مسلمان جو کہے گی اللہ میرے قریب نہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ لوگ باتیں کرتے جی وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، ٹھیک ہے اگر وہاں تھا تو ٹھیک ہے بلایا، لیکن وہاں ہو کر پھر نیچے آیا، پھر نیچے سے اوپر لے کر گیا تو اوپر لے جانا تھا، نیچے ملاقات کر لیتے۔ تو ایک کانسیپٹ یہ کلیئر کر لیں کہ اللہ سفر معراج میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا، یہ اللہ کا کلام بیان کر رہا۔ اور قرآن مجید میں زبان مصطفیٰ سے یہ بیان ہو گیا کہ اللہ تو ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ، اگر مکہ سے مدینہ گئے تو رب پھر بھی ساتھ تھا۔ اور اس آیت نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید نے بتا دیا لوگوں مصطفیٰ کے ساتھ خدا کیوں نہ ہو، جب ہر مومن بندہ کامل کے ساتھ رب ہر وقت موجود ہوگا تو خدا مصطفیٰ کے ساتھ ہر وقت کیوں نہیں موجود ہوگا؟ اللہ پاک ساتھ تھا۔ تو اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہوگا کہ سفر معراج کی ابتدا رب ذوالجلال کی سنگت میں ہوئی۔
سفر معراج کی ابتدا کس کی سنگت میں ہوئی؟ اللہ کی سنگت میں۔ اب آپ اندازہ کریں اس سفر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جس سفر کی ابتدا بھی اللہ کروا رہا ہے اور انتہا بھی اللہ کروا رہا ہے، محبوب کے ساتھ ہے۔ پھر ادھر بھی محبوب کے ساتھ ہے، قدم قدم پر محبوب کو قربتوں کے اور توجہات کے تجلیات کے انوار بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس بات کا ازالہ کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور خود گئے یا حضور بلائے گئے، نہیں، فرمایا مصطفیٰ کو بلایا نہیں گیا بلکہ مصطفیٰ کو لے جایا گیا۔ اسرا کے اندر اللہ پاک نے یہ معنی بیان کر دیا۔ اب آ جائیں، لفظ آتا ہے لیل۔ اب آپ بولیے ذرا، سفر معراج دن کو ہوا تھا یا رات کو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں بول نہیں رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں معراج دن کو ہوا تھا یا رات کو ہوا؟ جی رات کو۔ رات کو کیوں ہوا؟ اللہ چاہے تو دن میں بھی ہو سکتا تھا، ملاقات کرنی تھی تو دن کو کر لیتے۔ اس نے چاہا کہ ملاقات رات کی تاریکی میں ہو، وہاں ہو جہاں کوئی اور نہ ہو۔ محب اور محبوب کی ملاقات وہاں ہو جہاں کوئی نہ ہو۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب ایک طرف وحدہ لا شریک، دوسری طرف تاجدار کائنات، تیسرا ہے ہی کوئی نہیں، اس کے لیے رات کو منتخب کیا۔ اس لیے کہ آپ انبیاء کو دیکھیے، اولیاء کو اور افاق و صلحاء کو کبھی پڑھیے کہ زندگی گزر جاتی ہے موت کے انتظار میں۔ موت کیا ہے؟ لمحہ ملاقات۔ موت کیا ہے؟ لمحہ۔ آپ اور ہم موت سے ڈرتے ہیں، عاشق لوگ موت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عام بندے کی موت انتقال ہوتا ہے، عاشق کی موت رب کا وصال ہوتا ہے کہ پردے اٹھ جاتے ہیں، محبوب سامنے آ جاتا، پھر زندہ رہنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک وقت عاشق پر ایسا آتا ہے کہ وہ لمحہ موت کے انتظار میں ہوتی، عام بندے کی وفات ہوتی، عام بندے کی، تو ایک مالک الموت آتا ہے اور روح قبض کر کے لے جاتا۔ کتنے؟ ایک۔ یہ ساتھ سمجھتے بھی جائیں، یہ نہ سمجھے کہ جب تقریر ہوگی تو گھر چلے گئے۔ میں تو آپ کو ریپیٹ کرواتا رہتا ہوں نا کہ چلو کم از کم اپنے بچوں کو سنا دیں، اپنے اہلیہ کو سنا دیں، کم از کم آپ کے منہ سے گھر میں دین کی تبلیغ تو چلے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا وجہ اللہ قادر خطاب کرے گا تبلیغ سنے گئی، نہیں، قرآن میں ہے کنتم خیر امہ، تم سب کو امت بہتر اس لیے بنایا کہ للناس، لوگوں کے لیے بنا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا کہ لوگوں کو سمجھایا کرو، ان کو بتایا کرو، اصلاح احوال کرو۔ یہ حکم اجماعی ہے، اجتماعی طور پہ۔ تو اجتماعی حکم کو آپ انفرادی پہ لا کے رکھ دینا، جنہیں آپ ہی سنائیں، ہم تو سننے والے، تو قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ رات کو سیر کرائی۔ اب رات کے کانسیپٹ کو سمجھیں۔ عام بندے کی روح، ایک بندے کا تڑپنا ہر روز کا ہوتا ہے، ایک بندے کا تڑپنا موت کے لیے ہوتا۔ ہر روز تڑپتا ہے بندہ کہ شام ہو، رات ہر کوئی اپنے بستر پر آرام کرے، آدھی رات کے جب اٹھے تو وہ اوپر سے آقا فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا پہ رب ذوالجلال جلوہ گر ہو جاتا ہے اور آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ آج اس سے ملاقات کرنے والے تو آپ کو خال خال نظر آئیں گے، مگر بازار سوداگر تلاش کرنے کے لیے ساری رات موجود رہیں گے۔ تو جب وہ ہر روز صدائے محبت لگاتا تو یہ تو کہتا ہوگا نا کہ یہ کیسے حضور کے غلام ہیں، رات بھی سو کر گزارتے ہیں، اپنے گھر کے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، مگر میری خاطر رات اٹھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ وہ عرش چھوڑ کے فرش پہ آ جاتا ہے، ہم بستر چھوڑ کے مصلے پہ نہیں آتے۔ فرمایا کہ جب بندے کی وفات ہوتی ہے تو ادھر عاشق تڑپتا ہے کہ رات ہو، ادھر ملاقات، اس کی وفات اللہ کی ملاقات ہوتی۔ عام بندہ
دن کے وقت نماز پڑھے تو اس کی اللہ پاک کے ساتھ مناجات ہوتی، اللہ کی مدح سرائی کرتا۔ جب تہجد پڑھتا ہے تو تہجد پڑھنا اس کی اپنے مولا سے ملاقات ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کے وقت اولیاء اور عفا فرماتے ہیں کہ لوگوں اٹھا کرو، محبوب دینے آیا ہے، لینے کے لیے جھولی تو پھیلاؤ۔ ہمیں پریشانی ہو تو 5 چھوڑ کے 10 نمازیں پڑھتے ہیں، نفلوں کی لائن لگ جاتی ہے، اور جب پریشانی ختم ہو جاتی تو پھر اگلی بھی جاتی ہیں۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ کوئی تہجد کے لیے جم جائے، رب ذوالجلال اپنی تجلیات ہمہ وقت اس بندے پہ نازل کرتا۔ اب وہ شخص جس کی وفات کا وقت آتا ہے، وفات کا عام بندہ، اس کی جب وفات ہوتی ہے تو اکیلا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت۔ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ اب آپ ایکٹیو ہوں گے، میں بولتا جاؤں گا، آپ مجھے جواب دیتے جائیے۔ عام بندے کی روح قبض کتنے فرشتے کرتے ہیں؟ ایک، اس کی روح قبض کر کے لے جاتے۔ اور عاشق، ولی، محب مولا، جب اس کی وفات کا وقت ہوتا ایک فرشتہ نہیں آتا، رب ذوالجلال 500 ملائکہ کا جلوس لا مکان سے بھیجتا ہے، جاؤ میرے ولی کی روح کے لے کے آؤ۔ کتنا فرق رکھا۔ آپ بھی وی آئی پی کا فرق رکھتے ہیں نا، وہ بھی کہتا ہے میرے حضور وی آئی پی بننا ہے تو بس مجھے راضی کر لو، میری محبت میں، میرے پیار میں، میرے عشق میں مجھے راضی کر لو، تو مجھے یہ برکتیں دینا کیا ممکن نہیں ہے؟ ہر شے ممکن۔ 500 ملائکہ اس عاشق کے گھر میں آتے ہیں، اور جب عاشق کے گھر میں آتے ہیں تو اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کو بڑی محبت کے، اللہ کی محبت کے، اللہ کے پیار کے، تجلیات کے، توجہات کے نغمے سناتے ہیں، ذکر الہی کیا جاتا ہے۔ اس طرح جب وہ نغمے سناتے ہیں تو ٹھنڈے ٹھنڈے نرم نرم ہاتھ اس کے جسم کو مست کرتے ہیں۔ سامنے سے اللہ پاک جنت کے پردے ہٹا دیتا، وہ جنت کو دیکھ کے مست ہوتا ہے۔ اس طرح وہ لا مکان کے جو فرشتے 500 ملائکہ جو جلوس لے کے آتے ہیں، اس طرح کستوری کے اس کفن میں وہ اس کی روح کو چھپا کے لا مکان کی طرف لے جاتے ہیں۔ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ پھر بولیے نا، کتنے؟ 500 ملائکہ آتے ہیں، 500 اس کے گھر میں آتے ہیں۔ اور آقا فرماتے جب لا مکان کی طرف اس روح کا سفر ہوتا ہے تو جبریل امین 70,000 ملائکہ کے ساتھ اس عاشق کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر وہ روح اللہ کے حضور سجدہ کرتی، سجدہ ریز ہوتی۔ اللہ اپنے جمال سے اس روح کو دھوتا ہے، ادلا کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اللہ کی انوار اور تجلیات کا لباس پہن کر وہ بندے کی روح دلہن بنتی ہے۔ گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، تجلیات کا اس کو لبادہ پہنا دیا جاتا ہے، اس کو اللہ پاک اپنے انوار سے، تجلیات کے فیض سے ایسی دلہن بناتا ہے۔ تو پھر فرماتا ہے فرشتوں اب میرے دیدار سے یہ میرے عاشق کی روح اس قابل ہو گئی ہے، اب اس کو قبر میں لے جاؤ تاکہ یہ قبر میں جائے میرے محبوب کا دیدار کر لے۔ پہلے اپنا دیدار، پھر بعد میں مصطفیٰ کا دیدار۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کعبہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کعبہ میں پہلے رب رلاتا ہے، لپٹاتا ہے، کعبے کے ساتھ چمٹاتا ہے، جب دیکھتا ہے نا کہ بندہ رو رو کے اب بالکل مست ہو گیا، اب حکم ہوتا جا تیری روح اس قابل ہوگی، اب جا مدینہ میرے مصطفیٰ کا دیدار کر۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے پھر روح کو واپس بھیجا جاتا ہے کہ اب لے جاؤ اور جاؤ، اب یہ روح اس قابل ہوگی، اب میرے مصطفیٰ کا دیدار کر۔ گویا کہ عرش مومن کا کعبہ ہے اور قبر مومن کا مدینہ ہے۔ میں نے لفظ دلہن بولا، یہ بھی سن لیں، کہیں ایسا نہ کہ قادری صاحب نے گپ ماری۔ آپ بخاری مسلم ترمذی کھولیے، جب بندے کو قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ اب بولتے جائیے، 3 سوال ہوتے ہیں۔ جب وہ سوال کے جواب دے دیتا تو اینڈ پر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نم، سو جا۔ کیا کہتا؟ بولیے نا، اب آپ اتنا تو بول لینا۔ کیا کہتا؟ نم، اونچا بولیے، کیا کہتا؟ نم کا نومۃ العروس، وہ نہیں سوتا۔ تو پھر فرشتہ اس کو کہتا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ تو میں نے جملے یہ بولے کہ لوگوں جب عاشق کی روح مولا کی بارگاہ میں جاتی ہے، رب ذوالجلال اپنی تجلیات کے ساتھ، توجہات کے ساتھ
اس روح کو دلہن کا لبادہ پہناتا ہوں. جب اس کو انوار و تجلیات کا لبادہ پہنا دیتا ہے تو فرماتا اب لے جاؤ قبر میں. اب جائے گی تو سامنے آمنہ کا لال ہوگا, یہ مصطفیٰ کا دیدار کر لے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ رات کو میں نے محبوب کو لامکاں کی سیر کرائی. اب اگلی بات سمجھنے سے پہلے میں تمہیدی مثال سمجھا دوں, آپ کو سمجھ آسانی سے آ جائے. ہم لوگ انسان ہیں, بشر ہیں. اب ہم دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو کیونکہ ہمارا وجود ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے یہاں فرشتے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ بولتے جائیے. نظر آتے ہیں جی؟ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا تو آپ کو نظر آتا جی؟ نہیں آتا. آپ کو دو باتوں کا اشارہ میں نے دے دیا کہ ہم بشر ہیں. جب ہماری یہ حالت ہوتی ہے تو ہمیں نوری مخلوق نظر نہیں آتی. جب وقت آخر آتا ہے تو ملک الموت اس بندے کو نظر آتا جس کی وفات ہو رہی. اولیاء اور رفاع صلحاء انبیاء کو سامنے ہی ہوتے ہیں, ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. فرشتوں کی بڑی تعداد ہوتی اور ان کے درجے ہوتے ہیں, اللہ پاک نے ان کو تقسیم کر رکھا. اب اس بات کو سمجھیں. ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے جن انبیاء کو مقتدائے امت بنایا ان کو اللہ پاک نے حالتیں ایسی عطا کر دی. مثلا آقا دو جہاں علیہ السلام کو اللہ پاک نے لبادہ بشریت میں بھیجا. کس لبادے میں؟ بشریت میں, تاکہ امت کو فیض جب دینا ہو مصطفیٰ نے تو ان کی حالت حضور علیہ السلام کی حالت میں ایک مناسبت ہو جائے. لائٹ چلی جائے, لائٹ, آپ کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یک لخ لائٹ بند ہو جائے, اب آپ سب جواب دیں گے کوئی شے نظر آتی ہے؟ اونچا بولے. نظر آتی ہے؟ کوئی ٹارچ نہیں, کوئی لائٹ نہیں. لائٹ چلی جائے تو آپ کو اندھیرے میں کوئی چیز سجائی, کوئی ایک حدیث آپ نکال لیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی, اور آقا دو جہاں علیہ السلام بند کمرے میں اس طرح چلتے تھے جیسے دن کے وقت آپ کمرے میں جاتے ہوں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تاریک کمرے میں حضور نے کبھی چراغ نہیں جلایا. ہاں صحابہ کو ضرورت پڑی ہے, حدیث میں آتا ہے ایک قبر کھودنی تھی, چراغ لایا گیا. صحابہ کو ضرورت پڑی ہے, مصطفیٰ کو ضرورت کوئی نہیں پڑی. تو یہ تو بشریت کا لبادہ ہے. اس کو اگر تبدیل کر دیں, نورانیت میں بدل دیں تو آپ کو نوری مخلوق نظر آئے گی. سبحان اللہ. سارے فرشتے بھی نظر آئیں گے. اللہ وہ رفاع کی ایک سٹیج آپ کو مل جاتی, آپ کو سب ملائکہ نظر آئیں. لیکن جب تک آپ لبادہ بشریت میں ہیں تب تک یہ مخلوق روحانی نظر نہیں آتی. یہ میں نے اس لیے آپ کو بات سمجھائی کہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے معراج کرائی تو پہلے لبادہ بشریت کا معراج کرایا. محبوب بشریت کے مقتدا اس کے کل امام مسجد اقصی میں جمع کیے, اور جب مسجد اقصی میں جمع کیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بن گئے. آقا دو جہاں امام الکل انبیاء مصطفیٰ کے مقتدی بن گئے. آپ کی بشریت کا معراج ہو گیا. اب مسجد اقصی دوسرا سٹیپ, مسجد اقصی سے جانا تھا سدرۃ المنتہا تک. جب مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پر جانا تھا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی تھی. کس کی قبر؟ آقا فرماتے جب میں گزرا رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ, میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ صلاۃ کے وقت نہیں ہے. صلاۃ کے دو معروف معنی. جب وفات بندے کی ہوتی ہے یاد رکھ لیں تو نماز معاف ہوتی ہے. جب نماز معاف ہوتی تو پھر حضرت موسیٰ کون سی صلاۃ پڑھ رہے تھے؟ اللہ اکبر. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سب نبیوں کا امام گزرے اور موسیٰ علیہ السلام کے اللہ اکبر. کمال کی بات. زاویہ دیکھیں, لوکیشن دیکھیں, گزر حضور کا سفر تو گھنٹوں کا ہے ہی نہیں. ادھر سے آنا ہے تو مسجد اقصی میں پہنچ جانا. موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے آقا نے گزرنا راستے میں آپ کی قبر آتی
تو عرض کیا کرتے باری تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے دے جب محبوب گزرے تو میں کھڑے ہو کر تیرے محمد پر سلام پڑھوں. ایک معنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہاں صلاۃ کا کیا معنی کرتے ہیں؟ درود. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کر دیا میں گزر رہا تھا اور موسیٰ کھڑے ہو کر مجھ پر صلاۃ پڑھ رہے تھے. ادھر صلاۃ پڑھ رہے تھے، ادھر حضور علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے مسجد اقصی میں پہنچے. اور آپ اندازہ کریں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور سے پہلے پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ بہت جلد پہنچ گئے، تیز پہنچے. سواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو رفتار ہے وہ حضور سے تیز تھی. بات ختم کر رہا ہوں، سمجھ لیں. جب آپ سائیکل پہ ہوتے ہیں رفتار کس کی ہوتی ہے، آپ کی یا سائیکل کی؟ ٹانگے پہ ہوں تو سواری کی رفتار ہوتی ہے یا سوار کی؟ بھائی جس سواری پہ بیٹھے تو رفتار کس کی ہوگی؟ سواری پہ. آقا براق پر نبی اپنی رفتار میں ہو تو اس کی رفتار کائنات میں سب سے تیز ہوتی ہے. حضور براق پر، تو براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ڈائریکشن سے لے کر گیا ادھر موسیٰ کی قبر بھی تھی اور ادھر سے حضور علیہ السلام کو مسجد اقصی میں بھی پہنچانا تھا. اس لیے پیغمبر اپنی طاقت پر مسجد اقصی میں پہنچے اور تاجدار کائنات براق کی سواری کی رفتار پر مسجد اقصی میں پہنچے. دوسرا معراج، پھر دوسرا سٹیپ مسجد اقصی سے لامکان سدرۃ المنتہی. اور تیسرا حصہ اللہ پاک نے اس مقام کا معراج کروایا جہاں حقیقت محمدیہ رہ گئی. پھر یہ دو چیزیں پیچھے رہ گئی، ایک بشریت، ایک نورانیت، جس کی میں نے ابھی مثال دی کہ جب عالم روحانیت میں نورانیت میں آنا ہو تو بشری پردے ہٹانے پڑتے ہیں. اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں. وما علینا الا البلاغ.